ایکسپریسو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور اب ہم جس موضوع کی جانب جا رہے ہیں، بلکہ ایسا کہیں کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یقینی طور پہ جب ہم اوصاف کی بات کرتے ہیں تو زبانیں تھک جاتی ہیں، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ہم خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اصحاب کی بات کی جائے تو یقینی طور پہ جو رتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور جو قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو ملی، وہ کسی اور کے نصیب میں آئی نہیں، وہ کسی اور کے حصے میں آئی نہیں۔ یکتا تھے اپنے اس نصیب کو لے کر، اپنے حصے کو لے کر، اور آج ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اور جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ علامہ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم صاحب بہت شکریہ ونس اگین۔ اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ابتدائیے کے لیے بھی، جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے، ان کی شخصیت اور ذات مقدسہ کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا آج کے زمانے کے لیے پڑھا جانا اور سیکھا جانا کتنا ضروری ہے، ہم اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور اہمیت بیان کر دی ہے، اگر ہم تقوی کے اعلیٰ درجہ میں جانا چاہتے ہیں، رشد و ہدایت کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم ابتدائے امت بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ابتدائے جنت بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ پوری امتوں کو اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور قرآن پاک میں امت مسلمہ کی جب بات آئی تو 250 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا۔ 250 مرتبہ 250 مرتبہ قرآن پاک میں تقوی کا ذکر آیا۔ صدیق اکبر یعنی ساری کائنات سے کہا تم متقی بنو، اور صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا یہ متقی ہیں۔ قرآن پاک میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ سب سے بڑے اس کائنات کے متقی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے بڑے سخی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، تزکیہ نفس والا یتزکا، قرآن پاک میں ان کا تزکیہ نفس موجود ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اتنے اخلاص سے مال دینے والا کہ جس اخلاص کا تذکرہ اللہ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں کہ بدلے کا وہ طلبگار نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جو رب نے مقام رتبہ اپنے محبوب کے لیے قرآن میں بیان فرما رہا، ساری امت سے کہا مجھے راضی کرو، اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب تجھے راضی کرنا ہے، اور محبوب کی باری آئی تو ان کے بارے میں بھی وہی الفاظ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اللہ ان کو بھی ایسے راضی کرے گا جیسے اپنے محبوب کو راضی کرے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيمَانِ الْأُمَّةِ، پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان، تو ان کا ایمان وزنی ہو جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ما خلا ابا بکرن، ابو بکر کا بدلہ میں نہ دے سکا۔ یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ خود ہی ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ جلال میں ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کس سے ابتدا کروں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب پیش کریں گے تو اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ آپ کی برکت سے مجھے یاد آ گیا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر سے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو دردہ آپ کو نہیں پتا یہ کون شخصیت ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم، حضور نے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، سورج جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے اس میں سب سے افضل اور خیروں والی جو ہستی ہے اس نمبر 1 پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں تک حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر سامنے کھڑے ہیں، اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، رفع یدہ، اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اس ابو بکر کو اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت میں جیسے دنیا میں میرے ساتھ ادھر اکٹھے رکھا ہے، جنت میں بھی اس کو میرے ساتھ اکٹھے۔ اور اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کو یار مزار بھی کہا جاتا ہے، یار مزار، صاحبی فی الغوث، صاحبی فی الغار، اور وہیں سے یہ مثال بنی ہے، یار غار ہیں۔ ہاں، ہماری زندگیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی
ان کی جو برکتیں ہیں زندگی کی اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا ان کا پڑھا جانا جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ صدیق کا لقب آپ کو ملا اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب اپنے سب سے پیارے دوست کو یہ لقب دے رہے ہیں اور دنیا ان کو یہ لقب دے رہی ہے تو صداقت کا اور سچائی کا بہت اعلیٰ مقام ہے ہمارے دین کے اور اس کے اوپر ہمارا اسلام کھڑا ہے، تو ان کی ذات کا پڑھا اور سمجھا جانا آج کل کے دور میں کتنا اہم ہے؟ اگر ہم جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ تقوی، رشد و ہدایت، ایمان، یہ سارا کچھ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جانا چاہتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، ان کی زندگی کا پڑھنا کہ انہوں نے مبارک زندگی کیسے گزاری اور اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ان صفات کی وجہ سے۔ آپ اسے آج آپ کی برکت سے مجھے جنید جمشید مرحوم کی بات یاد تازہ ہوگی، ایک دفعہ بیٹھے ایک پروگرام کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ خدمت خلق کا اسلام میں کیا تصور ہے، تو میں نے کہا نبوت کا اور خلافت کا ہمیں تعارف ہی خدمت خلق سے ملتا ہے۔ جو الفاظ اما خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمائے جب پہلی وحی نازل ہوئی کہ آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں کہ جہاں آسمانی آفت آتی ہے سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا اکرام آپ کرتے ہیں، ہر بے سہارا کا سہارا آپ بنتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، وہی عمران بھائی 5 خوبیاں ابن دغنا سیدنا صدیق اکبر جب ہجرت فرما کے تشریف لے جانے لگے تو وہی 5 خوبیاں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف، یہ ساری خوبیاں کہ سب سے پہلے آسمانی آفت میں کوئی آ جائے تو سب سے پہلے مددگار لوگوں کے آپ ہوتے، وہی خوبیاں جو نبوت کے اندر اللہ نے رکھی، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس یار کے اندر، اس خلیفہ کے اندر اور امام الصحابہ کے اندر اللہ نے وہی خوبیاں رکھی۔ کچھ لوگ بجائے اس کے یہ سوال میں ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہم بجائے اس کے کہ صحابہ کرام کی شخصیات سے سیکھیں، کیونکہ ہر شخصیت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، اور سبھی صحابہ کرام جو ہیں ان کا ایک اپنا درجہ، اپنا مقام ہے اور سب کا ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ان کی ذات سے سیکھیں، ہم تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں، شخصیات کا تقابل شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کس طرح سے نکلے علامہ؟ چونکہ ہر جو اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی ذات کا ایک اپنا رنگ ہے، ان کا ایک اپنا اورا ہے، ان سے سیکھنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس سے کیسے نکلے ہم کہ بجائے تقابل کے ہم سیکھیں ان کی ذات سے، ان کی ذات کو اپنائیں؟ دیکھیں تقابل کی میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، امید ہے کہ جو صدق دل سے سنے گا وہ تقابل سے نکل جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے رحماء بینہم، صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں رحماء بینہم کہ آپس میں بڑے ہی رحم دل، آپس میں یہ جڑے ہوئے تھے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں لکھتے ہوئے کہ صحابہ کا اللہ نے جب بیان کر دیا کہ جوڑے ہوئے تھے تو پھر ان کا اختلاف تھا ہی نہیں، ایک ہی ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی اختلاف نظر آ بھی رہا ہے کہ کسی معاملے میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ اختلاف اصحابی لکم رحمہ، میرے صحابہ اگر آپس میں کوئی بحث و تکرار یا تذکرہ کسی چیز کا کریں، اختلاف ہو گیا تو وہ بھی تمہاری رحمت ہے، معاملہ ہی ختم کر دیا۔ اختلاف رائے کے اندر بھی تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ جی اب سیدنا علی المرتضیٰ، اب اہل بیت اطہار کو دیکھیں تو وہ صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں، صحابہ کو دیکھیں اللہ کی قسم ساری کائنات کے عاشقان مصطفیٰ، عاشقان اہل بیت اطہار وہ ایک طرف، اور ایک ادنا سے ادنا صحابی جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا تھا اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لا یجتمع حبی، میری محبت، و بغض ابی بکر و عمر، اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، ان کا بغض فی قلب مومن، مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جہاں میری محبت ہوگی تو ان شیخین، ان بڑی ہستیوں کی بھی محبت ہوگی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے آپ کی ذات اقدس سے پیار کیا، اسی پیار کی ضرورت آج ہم سب کو ہے، یعنی کہ اصحابہ کی اسی سنت پہ عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہی اسی عقیدت کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ محبت اس سطح تک پہنچے کہ ہم اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے لائیں، چونکہ ہم سب کو اسلام کی ترویج کے لیے پیدا کیا کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کیسے اپنے اندر لے کے آئیں کہ وہ اصحاب کی جو زندگی ہے اس کے پہلو ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں اور وہ پریکٹیکلی دنیا کو نظر آئے۔ کربلا سے بڑھ کر نہ کائنات میں کوئی سانحہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس میں اللہ کے محبوب کے گرانے کو پکڑ کے نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا۔ ابن زیاد سپہ سالار تھا، وہ بعد میں حضرت امام زین العابدین کے پاس شکست کھاتا ہوا ایک دفعہ پہنچتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ جھونپڑی میں پانی مجھے مل جائے گا، پیاس سے مر رہا تھا، تو جو ہی آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ آگے امام زین العابدین بیٹھے ہیں، تو پیچھے ہو گیا کہ ان سے پانی مانگو، جن کا پانی بھی بند کیا، جن کے سب کو شہید بھی کر دیا، تو پیچھے ہوا،
پھر مرتا کیا نہ کرتا، ہمت کر کے آگے بڑھا اور کہتا ہے پانی مل سکتا ہے، تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کو پانی پیش کیا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ. تو بڑے حیرانگی سے کہنے لگا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو اب تک صبر کر رہے تھے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، موٹے موٹے آنسو نکلے اور فرمایا نادان ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے ہمارا نہ کوئی بڑا چھوڑا نہ کوئی چھوٹا چھوڑا. تو کہا یہ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے، جو تیرے خاندان کی ریت تھی تو ویسے پیش ہے، جو ہمارے خاندان کی ریت ہے وہ ہم نے بھارا. تو بیسیکلی قربانی سب سے بڑا کریم وہی ہے جو قدرت کے باوجود عمران بھائی معاف کر دے. اللہ کے محبوب نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے اور میرے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے قدموں میں ہوگا، جو امت کو جوڑے گا بھی اور معاف بھی کرے، درگزر کا جو بھی معاملہ کرے. علامہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو روکنے کا دل نہیں کرتا. ایسا موضوع شخصیات، ایسی شخصیات کا ذکر ہم بات کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے عشق رسول کی، ان کی شخصیت کے خاص کی اور زہد و تقوی کی، جس کو یقینی طور پہ جس کی پیروی کرنے کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے. اور تمام اصحاب کا ذکر بیچ میں آیا. اس پہ عمل کرنے کے بعد ہی یقینی طور پہ ہم اس کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. محض بات کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. اور ہم نے جیسا کہ میں نے کہا کہ تقابل نہیں کرنا، ہم نے عمل کرنا ہے. کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی صحابی کی شخصیت سے ہم نے سیکھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو ہے ہی مکمل نمونہ، مکمل ضابطہ حیات ہے. اس پہ بات ہوتی رہے گی. دیکھنے کا بہت